السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے 4.5 کروڑ کے قریب مزدور بھائیوں، میں آپ لوگوں کو سامنے ایک تجویز آج رکھ رہا ہوں جو کافی عرصے سے میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ مزدوروں کو ان کا حق کیسے فوری طور پر دیا جائے۔ کسی کی دہاڑیاں ہیں، کسی کا حساب ہے، کسی کی گریجویٹی ہے، کسی کی 10 سال کی سروس ہے، کسی کی یعنی کہ ہر سال کی سروس کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی بونس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کس طریقے سے کمپنی سے نکلوایا جائے، کس طریقے سے یعنی کہ آسانی کے ساتھ ورکر کو سہولت ملے اور وہ اس چیز کو انشور ہو جائے، اس کو لیے ضروری ہو جائے کہ وہ اپنا حق اچھے طریقے سے وصول کر لے۔ تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کافی دنوں سے سٹرائک کر رہا تھا، بار بار چل رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں۔ میں نے پاکستان کے کافی انڈسٹری ایریے دیکھے ہیں۔ پہلے تو میں ان انڈسٹری ایریوں کا نام گنواتا ہوں کہ جہاں جہاں انڈسٹری ایریا ہے۔ کراچی سے شروع کر لیتے ہیں۔ کراچی میں ہب چوک انڈسٹری ایریا ہے، لانڈی انڈسٹری ایریا ہے، قائد آباد انڈسٹری ایریا ہے۔ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، نوری آباد انڈسٹری ایریا ہے۔ پھر تھوڑا کوٹری تک آ جائیں، کوٹری انڈسٹری ایریا ہے، رحیم یار خان انڈسٹری ایریا ہے، مظفر گڑھ انڈسٹری ایریا ہے، ملتان انڈسٹری ایریا ہے، بھائی پھیرو انڈسٹری ایریا ہے، رائے ویڈ انڈسٹری ایریا ہے، شیخو پورہ انڈسٹری ایریا ہے، فیروز وٹواں انڈسٹری ایریا ہے، شیخو پورہ روڈ فیصل آباد سارا کا سارا انڈسٹری ایریا ہے، اور سائیاں والا انٹرچینج انڈسٹری ایریا ہے، اور گدون انڈسٹری ایریا ہے۔ یہ مین ایسے انڈسٹری ایریا ہیں جس میں پاکستان کی 95% ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اور یہاں پہ ان کو یعنی کہ جو پروڈکشن ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کاروبار پورے ملک میں چل رہا ہے، پوری دنیا کے لیے وہ یہیں سے چل رہا ہے۔ یہاں پر جتنا جو مزدور کام کرتا ہے ان کے لیے کوئی لیبر کوڈ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی ورکر اگر اپنا حق لینا چاہے اس مل سے، اگر اس کا وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے تو کیسے حاصل کرے۔ تو میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو بھی حکومت آئے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر انڈسٹری ایریا میں لیبر کوڈ موجود ہو، وہاں لیبر کوڈ کی عمارت ہو، لیبر کوڈ کا وکیل اور جج دونوں موجود ہوں۔ سرکاری وکیل جو ہے اس مزدور کی معاونت کرے، اور کمپنی جو اپنا وکیل بھیجے گی تاکہ وہ اس کے مقابلے میں اس کا پوائنٹ آف ویو یعنی اس کا موقف کو پیش کر سکے۔ اگر وہ مزدور حقدار ہے اپنے حق رائٹس لینے کا تو پھر اس کا حق فوری ملے، اگر حقدار نہیں ہے تو پھر وہ کمپنی کی فیور میں فیصلہ جائے گا۔ یہ ڈیپینڈ اس وقت کرے گا جب وہ کیس پٹ اپ کرے گا، اپنے وکیل کے سامنے رکھے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہر انڈسٹری ایریا میں ایسی عمارت بنائے جہاں جج بھی موجود ہو، وکیل بھی موجود ہو، اور یعنی یہ لیبر کو یہ سہولت ہو کہ وہ جا کے عدالت کا اپنا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اور میرے ذہن میں ایک دوسرا آئیڈیا یہ آ رہا تھا کہ ایک موبائل گاڑی ہو جس میں موبائل لیبر کوڈ بنائی جائے، جس کے اندر جج بھی بیٹھا ہو اور اس کا ریڈر بھی بیٹھا ہو اور وہ سرکاری وکیل بھی ہو، جو اس طرح کام کرے کہ یعنی کہ پورے انڈسٹری ایریا میں ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی جائے، لیبر کوڈ کی طرف سے ایک ہیلپ لائن ہو کہ جس مزدور کو بھی یعنی کہ اس کی ہیلپ کی ضرورت ہو وہ فون کے ذریعے اس ہیلپ لائن کو ملائے، اور جب وہ ہیلپ لائن مل جائے پھر وہ اپنا کیس پٹ اپ کرے، بتائے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، کس مل میں چل رہا ہے، تو فوراً ہی وہ موبائل گاڑی جس میں لیبر کوڈ کی ساری سہولت موجود ہو فوراً اس مل کے گیٹ تک جائے گی۔ گیٹ تک جانے کے بعد وہ اس ورکر کو بلائے گی گیٹ پر، اس ورکر سے سارا احوال لے گی، پھر اس کا کیس وہیں پہ ٹیک اپ کرے گی، وہیں پہ اس کو کیس کو سنے گی۔ اگر وہ اس کا کیس میں جان ہوئی تو اس کو اس کا حق دلائے گی، اگر اس کے کیس میں جان نہیں ہوئی تو پھر مل کی فیور میں فیصلہ چلا جائے گا۔ تو یہ میرا ایک آئیڈیا تھا، آپ سب مزدور بھائیوں سے اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے کہ لیبر کوڈ کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور کتنا یعنی کہ لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، سال سال کے بونس روکے جا رہے ہیں، ان کی گریجویٹی روک لیتے ہیں، ان کی دوست دھاندلی سے ان کو نوکری سے جبری نکال دیا جاتا ہے، کوئی شو کاز نوٹس ایشو نہیں کیا جاتا، نہ ان سے وجہ پوچھی جاتی۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج ہوتا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر ایک استعفے کی تلوار لٹکائے رکھتا ہے۔ اس کو شرم ہی نہیں آتی کہ تمہیں جس خدا نے پیدا کیا ہے، اگر تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاتھوں یہ جواب نہیں دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جہاں اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرما گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 2 چیزوں کا تو فرما گئے تھے زیادہ، اے میرے امتیو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔
جو آپ کو قبر میں کون دے گا؟ یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، یہاں جو کچھ بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ اس لیے حقوق اللہ سے بڑے حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد بھی ہمارا فوکس ہی نہیں ہے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حقوق العباد میں پوری طرح غفلت برت رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، غریب طبقے کو پیس رہے ہیں۔ تو میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے کوئی اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ تمام ویڈیوز اور تمام میرا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے، تمام ورکر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اپنے حق کی خاطر انصاف کی آواز اٹھائیں۔ یہ آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے، اس سے کوئی آپ کا یہ حق کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو اس لیے سب کوشش کریں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، مزدوروں کی جنگ راؤ مسرور کے سنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔